دیکھیں اس میں جو ہے وہ ہم تو قوم کے اجتماعی شعور کو جو ہے وہ آواز دے رہے ہیں، اور جمہوریت میں اور جمہوری رویوں میں جو ہے وہ یہی بات درست ہوتی ہے۔ کفن پہننے یا پہنانے والی بات جو ہے یہ میں نہیں کرتا، یہ تو اللہ تعالیٰ کی ذات ہے، ذات کو معلوم ہے کہ کون کتنے دن ہے۔ تو معاملہ یہ ہے کہ ہاں، اس کی سیاست جو ہے نا، سیاست جو ہے نا، اس کو ان آئیڈیولوجیز نے کفن پہنا دیا ہے۔ میرا یہ کوشچن ہے کہ یہ بڑا جو پرائم منسٹر ہاؤس کی ریگارڈنگ بڑا سیریس مسئلہ تھا۔ پیپل پارٹی دور میں 2 دفعہ کیبنٹ کے اجلاس ملتوی کرنے پڑے کہ یہاں پہ ریڈ زون میں ڈپلومیٹک انکلیو میں پتہ چلا کوئی بیٹھا ہیک کر رہا ہے سارا۔ آپ ابھی ہمیں بتائیں کہ اس جو سازش ہے اس میں ہماری اپنی ایجنسیاں بھی کوئی ملوث ہیں، یا یہ ریکارڈنگ کس نے کی، کس تک پہنچے گے؟ یہ تو ایسا چیز نہیں جس پہ پردہ ڈالا جائے، آپ نہ بتائیں۔ نہیں دیکھیں اس میں کوئی پردہ ڈالنے والی بات نہیں ہے، اور اس میں اپنی یا غیر کوئی ایجنسی جو ہے وہ اس میں جو ہے وہ شامل نہیں ہے۔ میں 2 ٹوک انداز میں یہ کہہ رہا ہوں کہ اس بریچ میں کوئی ایجنسی جو ہے وہ ہاسٹائل یا اپنی کوئی شامل نہیں ہے۔ یہ انڈیویجولس کی طرف جو ہے وہ بات جا رہی ہے، اور اب آپ دیکھیں کہ اس وقت اتنا جو ہے یہ یعنی ٹیکنالوجی جو ہے وہ ترقی کر گئی ہے کہ کوئی بندہ بھی جو ہے وہ چاہے تو وہ ریکارڈنگ جو ہے وہ کر سکتا ہے۔ ٹیلی فون ہیک کرنا جو ہے وہ کوئی کام ہی نہیں رہ گیا، اور پھر لوگ جو ہے وہ پیسے کے لیے بھی یہ کام کر رہے ہیں۔ ایک تو ہے نا کہ یہ کوئی یعنی دوسرے مقاصد کے لیے کوئی کرے ٹیپ، یہ لوگ جو ہے وہ پیسے کے لیے بھی کر رہے ہیں۔ اور آپ مجھے بتائیں کہ یہ جو چیزیں جو ہیں وہ اپنا ٹیپ کی گئی ہیں، خاص طور پہ جو وزیر اعظم کی جو ویڈیو سامنے آئی ہے، تو اس میں کون سی بات تھی؟ کچھ بھی نہیں تھا۔ تو یہ ایسے ہی جو ہے وہ یعنی ایک یعنی ہیبٹ والی بات ہے۔ لیکن میں یہ بات 2 ٹوک انداز میں اس بات کی تردید کرتا ہوں کہ جو سائبر سیکورٹی بریچ ہوئی ہے پرائم منسٹر ہاؤس کی، اس میں کوئی ایجنسی جو ہے وہ انوالو تھی۔ دنیا نیوز کہ سیف اللہ نیازی کو کس ایجنسی نے گرفتار کیا ہے؟ ایف آئی اے نے گرفتار کیا۔ دوسرا یہ کہ جو آڈیو لیکس پہ ایک کمیشن بنایا گیا اور ایک سب کمیٹی ایف آئی اے کی سربراہی میں بنائی گئی ہے، اس کو پاکستان تحریک انصاف والے مسترد کر چکے اور ان کا مطالبہ ہے کہ یہ عدالتی کمیشن بنایا جائے۔ کیا آپ ان کی کس کے اوپر؟ یہ جو آڈیو لیکس ہوئی وزیر اعظم ہاؤس کی، اس پہ انہوں نے کہا ہے کہ جو یہ بنائے گئے کمیشن ہم اس کو مسترد کرتے ہیں۔ تو وہ کرتے رہیں مسترد۔ معاملہ یہ ہے کہ ہم نے ان کمیشن سے جو استفادہ کرنا تھا، جیسے میں نے کہا کہ سائبر سیکورٹی کس طرح سے بریچ ہوئی ہے پرائم منسٹر آفس یا ہاؤس کی، تو ہمیں یہ معلوم کرنا اس لیے ضروری تھا کہ ہم اپنے طور پہ کلیئر ہوں کہ بھئی کون انوالو ہے اس میں، کوئی ہاسٹائل ایجنسی ہے، کوئی اپنی ہے، کوئی غیر ہے، اور کوئی انڈیویجول ہے، کوئی ہیکنگ ہوئی ہے، تو ہم اس کے اوپر کلیئر ہیں۔ وہی مقصد تھا، اس کے علاوہ تو اس کا مقصد ہی اور کوئی نہیں تھا۔ تو باقی آگے جو ہے کہ ان چیزوں کو کیسے سیکیور کرنا ہے، تو وہ اس وقت دنیا میں بہت زیادہ ٹیکنالوجی ایڈوانس کر گئی ہے۔ تو اب آپ اگر مخصوص جگہ یا کمروں کو آپ اس مقصد کے لیے جو ہے وہ سیکیور کر لیں، تو وہاں پہ پھر ایسی بات نہیں ہو سکتی۔ جی دوسرا یہ کہ کنٹینرز آپ ارد گرد اس ٹائم بہت زیادہ کھڑے ہیں، تو یہ کنٹینرز کو بڑی تعداد میں جمع کرنے کے حوالے سے کیا کوئی تاریخ آپ کے نوٹس میں ہے کہ وہ کب آ رہے ہیں؟ دیکھیں ہمیں اس بات کا کوئی ابھی اندازہ تو نہیں ہے، لیکن جو ہے وہ حفظ ما تقدم کے طور پہ، کیونکہ جس طرح سے میں نے کہا، یہ بات بھی میں واضح کر دوں اور یہ آپ نوٹ کر لیں، بعض ہمارے صحافی، ہمارے سینئر جو اینالسٹ ہیں، وہ بھی یہ بات کرتے ہیں، اور مجھے اس بارے میں جو ہے وہ بات کی جاتی ہے کہ جی میں کوئی شاید زیادہ سختی کی بات کر رہا ہوں، یا میں زیادہ جو ہے اس بارے میں۔ دیکھیں، ریڈ زون میں احتجاج
کی ممانت نہ صرف ملک کا قانون دیتا ہے بلکہ اس کے اوپر سپریم کورٹ کے فیصلے ہیں، اس کے اوپر ہائی کورٹ کے فیصلے ہیں۔ ان فیصلوں میں بڑی وضاحت سے ان جگہوں کا تعین کر دیا گیا ہے جہاں پہ احتجاج کرنا اور جلسہ کرنا اور ایون دھرنا بھی اگر دینا ہے تو وہاں پہ اس کی اجازت ہے۔ میں یہ دو ٹوک انداز میں یہ بات کہہ رہا ہوں کہ اگر پی ٹی آئی جمہوری اور قانونی حدود کے اندر رہ کے احتجاج کرنا چاہتی ہے، دھرنا دینا چاہتی ہے، وہ اسلام آباد کی انتظامیہ کو درخواست دے، ان جگہوں پہ جو سپریم کورٹ نے اور ہائی کورٹ نے مختص کی ہے ہم وہاں پہ ان کو سیکورٹی بھی دیں گے، وہاں پہ ان کو ہر قسم کی سہولت بھی دیں گے، وہاں پہ وہ دھرنا وہ 6 دن دیں 6 مہینے دیں، ہم ان کو بالکل نہیں روکیں گے۔ اور اسی طرح سے اگر وہ وہاں پہ آنا چاہتے ہیں ہم ان کو بالکل نہیں روکیں گے۔ لیکن اگر وہ اسلام آباد پہ قبضہ کرنا کے لیے آنا چاہتے ہیں، وہ اسلام آباد پہ چڑھائی کرنے کے لیے آنا چاہتے ہیں، تو پھر اگر میں یہ بات کہتا ہوں کہ ان کو ہر قیمت پہ جو ہے ان کو روکیں گے اور اس انداز سے روکیں گے کہ ان کے وہم و گمان میں نہیں ہوگا، تو پھر میں سمجھتا ہوں کہ یہ میں قانون کی بات کر رہا ہوں، ملک کی بات کر رہا ہوں اور ریاست کے مفاد کی بات کر رہا ہوں۔